آداب، میں ہوں منظر صدیقی۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر۔ ان سے ہم بات کریں گے دریائے ستلج سے 6 نہریں نکالنے کا حکومت پنجاب اور SIFC کا جو متنازع فیصلہ ہے اس کے بارے میں۔ تو حکومت پنجاب اور پاکستان آرمی نے گرین پاکستان انیشیٹو لانچ کیا ہے، جس کے تحت وہ چولستان جو کہ جنوبی پنجاب میں واقع ہے، صحرائی علاقہ ہے، وہاں پر کارپوریٹ فارمنگ کریں گے۔ زمینیں جو ہیں وہ غیر ملکیوں کو بھی دیں گے اور باہر کی کمپنیوں کو بھی، تاکہ وہ وہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کریں۔ اچھا، اب چونکہ صحرائی علاقہ ہے اس کے لیے پانی چاہیے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دریائے ستلج سے ہم 6 نہریں نکالیں گے، اور اس کنٹروورشل فیصلے پر سندھ بھر میں ہنگامہ برپا ہے۔ خواتین، نوجوان، بچے، کسان، ہاری، ایون جو قوم پرست جماعتیں ہیں، پھر آپ کے یہ جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، کسان تنظیمیں ہیں، وہ سب پچھلے 3 سے 4 مہینے سے پروٹیسٹ کر رہی ہیں، اور بہت شدید پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ذوالفقار جو ہیں وہ بھی اس تحریک کا حصہ ہیں، وہ خود بھی ایک پوری موومنٹ لے کے چل رہے ہیں، اور ابھی وہ سندھ سے اور پنجاب سے پورا ایک جائزہ لے کے اور سب لوگوں سے مل کے، اور ایک اس موومنٹ کے جتنے لوگ ہیں ان سے بات چیت کر کے آئے ہیں۔ تو ہم نے ان کو دعوت دی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا، آپ ابھی آئے تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، یہ جو پوری ایک موومنٹ ہے ان کینالز کے خلاف، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں اتنا دم ہے کہ یہ چل پائے گی یا یہ فزل آؤٹ ہو جائے گی؟ ایک جملہ ہے جو کہ میں کہتا رہتا ہوں، وہ ہے کہ یہ نقصان اور نفع کا سوال نہیں ہے، نقصان اور فائدہ کا سوال نہیں ہے، یہ موت اور زندگی کا سوال ہے۔ کیونکہ سندھ میں ہمارے واٹر سورسز بہت ہی لیمیٹڈ ہے، بہت ہی کم ہے، ایک ہے دریائے سندھ، اور جتنا پانی وہ نکالنا چاہ رہے ہیں ستلج سے، اتنا پانی ہے نہیں ہمارے پاس۔ اور اگر آپ ابھی بھی سندھ جائیں گے، دریا بالکل ہی خشک ہو گیا۔ سکھر براج کے بعد کوئی دریا ہے نہیں، ابھی بھی ہے نہیں۔ اور اس کا یہ اثر ہے کہ ڈسٹرکٹ ٹھٹہ میں سمندر زمین کھا رہے، ہمارا زمین کم ہوتا جا رہا ہے سندھ میں۔ میں اور نہ صرف 2، 3، 4 ایکڑ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لاکھوں کے ایکڑ۔ We've lost hundreds and thousands of hectares to the sea. اس کے ساتھ بھی ابھی یہ جو پچھلے گرمی موسم میں دادو کنال بھی خشک ہو گیا، رائس کنال بھی خشک ہو گیا۔ دادو اور رائس کنال کی یہ فائدہ ہے کہ جو ہمارے چاول کی زمینیں، ہم انہی کنالوں سے پانی لیتے ہیں، اور یہ کینالوں بالکل خشک ہو گئے ہماری سندھ میں۔ تو بہت سارے پانی کے مسائل ابھی تک ہیں سندھ میں، اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ پہلے حل کریں، وہ پہلے حل کریں، پھر آپ اوپر سے پانی لے سکتے ہیں۔ This movement will continue forever till our dying breath, because it is a matter of life and death. بالکل، پانی کے اوپر تو کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہی ہو سکتی ہے، سو اٹس دیٹ امپورٹنٹ این ایشو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تو جو حکومت پنجاب ہے، انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم ستلج سے یہ 6 نہریں نکالیں گے، تو کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے اس کی اسٹڈی ہوئی، یا کچھ انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کی کہ کہاں سے جا رہا ہے اور کس موسم کی فیزیبلٹی؟ کیونکہ بہت سے جو ہے حکومتی افراد جو ہیں، احسن اقبال صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے دریائے سندھ متاثر نہیں ہوگا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، پانی زیادہ ہوگا تو ہم اسی کو یوز کریں گے۔ لیکن یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، اس سے تو ان کی بات سن کے یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں ہوئی۔ آپ اس بارے میں کچھ بتائیے۔ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ریسرچ کیا، اور ان کی ریسرچ میں شاید یہ بھی آیا کہ سندھ تباہ ہو جائے گا، ہوا ہوگا آلموسٹ ڈیفینیٹلی، کیونکہ انہوں نے سروے تو کیا، ڈیفینیٹلی انہوں نے تو سروے کیا، اور یہ رزلٹ آیا۔ آئی تھنک ایک تو سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ستلج سے پانی نکالیں گے، ایکچولی ستلج سے پانی نہیں نکالیں گے، کیونکہ ستلج میں پانی ہے نہیں۔
اکارڈنگ ٹو دی انڈس واٹر ٹریٹی ہم نے انڈیا کو ستلج، راوی اور بیاس بھیج دیا. ان کے ہیں جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں انہیں 3 دریاؤں کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا؟ They built a canal that takes out almost the entire volume of water from the Satluj and feeds it to Rajasthan. تو اگر آپ ابھی بھی جائیں گے ستلج پر آپ پانی نہیں ملیں گے ادھر. خشک ہے، بالکل ہی خشک ہے. سو پانی پھر کہاں سے نکالیں گے؟ دریائے سندھ سے نکالیں گے تھرو اے سیریز آف لنک کنالس. سو already ہیں لنک کنالز جو کہ سندھ دیٹ کنیکٹس دریائے سندھ ٹو جہلم، فرام جہلم ٹو چناب، چناب ٹو راوی، راوی ٹو ستلج. تو وہ اس طرح پانی پمپ کریں گے دریائے سندھ سے ستلج تک. اور وہ بھی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ وہ ریورس میں کریں گے، ریورس میں پانی تو اوپر سے نیچے آتا ہے نا پمپ پنجاب کریں گے سے اگینسٹ گریوٹی، اگینسٹ گریوٹی. اور اسی پروسیس میں کتنا پانی کا ضائع بھی ہو سکتا ہے. بالکل ابھی بھی پانی کا ضائع ہے. ہمارے جو نہری نظام ہے اٹس ناٹ اے پرفیکٹ سسٹم. موسٹ آف دا واٹر گیٹس لاسٹ ڈیو ٹو ایواپوریشن، واٹر تھیفٹ اینڈ سیپیج ان ٹو دا سراؤنڈنگ سوئل. تو پنجاب میں ویسے بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اور ایک اور بھی بات ہے کہ یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس نام سے شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جدید کوئی زمانہ میں آ رہے ہیں، مگر اصل میں ایکچولی اٹس جسٹ اے ورڈ. It is the Vadera system. It is the feudal system. But instead of families, Vadera families like ourselves or ya Rivaiti Khandan, instead they're going to give them to the industrial class, the economic elites, and like you said, foreign stakeholders. مگر ان قیدوں پہ کون کام کریں گے، کون محنت کریں گے؟ جو غریب سرائکی کسان جن کے پاس زمین ہوتے تھے. بالکل. تو یہ جو چولستان میں جہاں یہ کارپوریٹ فارمنگ کریں گے تو وہ علاقے جو انہوں نے لیے ہیں وہاں پہ کیا آبادی ہے یا وہ خالی پڑے ہوئے ہیں؟ آبادی بالکل ہے. یہ تو ایک نیا قسم کے کلونیلزم بھی ہے. دے آر ٹیکنگ لینڈ فرام پور فارمرز. They are stealing their land. جیسے بحریہ ٹاؤن نے کیا، جیسے بحریہ ٹاؤن نے کیا، جیسے بحریہ ٹاؤن نے بلوچ قوم کے ساتھ کیا تو وہ ویسے سرائکی قوم کے ساتھ کر رہے، مختلف قوموں کے ساتھ کر رہے. سندھ میں بھی ایسے کرے. انہوں نے 3 لاکھ زمین تھر میں لیا اسی پروجیکٹ کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنال سندھ تک جائے گا، تھر تک جائے گا. اوکے. اینڈ تو obviously نقصان صرف سندھ کا نہیں ہوگا، پنجاب کا بھی ہوگا، سرائکیوں کا بھی ہوگا. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نمبرز دیکھ رہی تھی تو مجھے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے چولستان میں جتنی لینڈ کو یہ جس پہ کاشتکاری کریں گے اریگیٹ کر کے اور ادھر گرین اس کو بنائیں گے، اس کے مقابلے میں جب وہ ایسا کریں گے تو سندھ میں 9 یا 10 ٹائمز زیادہ زمین بنجر ہو جائے گی، بیرن ہو جائے گی اس کی وجہ سے، کیونکہ پانی نہیں آئے گا. تو ہاؤ ڈز دا میتھ ورک آؤٹ؟ مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے یہ سنا ہے کہ انہی کنالوں سے، نہروں سے وہ 19,000 کیوسک پانی نکالیں گے دریائے سندھ سے. سندھ میں 18,000 کیوسک پانی ابھی موجود ہے دریائے سندھ میں آفٹر سکھر براج. تو اس میں سے وہ 18 میں سے 19,000 تو ابھی وہ ہم مائنس میں جائیں گے، پانی کے مائنس میں جائیں گے. اینڈ you know this question of why, what's the logic? Unfortunately, I don't want to use words like Punjab and Sindh, but Sindh is being treated not like an integral part of Pakistan. Sindh is being treated like a colony. It is being extracted from and nothing is being given back. So you think it's a provincial issue.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایلیٹ کیپچر بھی ہے؟ کیونکہ یہ بھی بات ہو رہی ہے اور میں نے کچھ جگہوں پر یہ لوگوں کو کہتے سنا، ہاریوں کو، کسانوں کو، کہ وہاں سے اگر کچھ، ویسے تو ہم نیگیٹو میں جیسے آپ نے کہا نا کہ 18,000 کیوسک پانی اس میں سے 19,000 نکالیں گے، تو کسی طرح بچ بچا کے دریائے سندھ میں کچھ پانی آ گیا جو سندھ کے اندر، تو وہ تو بڑے والے وڈیرے لے جائیں گے، یہ عام کسان ہاریوں کا کہنا ہے، تو ان کا نقصان تو بہرحال نہیں ہوگا، تو نقصان ہوگا جو چھوٹے فارمرز ہیں. بالکل رائٹ. تو یہ ایک طرح سے ایلیٹ کیپچر بھی تو ہے پروونشل ایک مسئلے سے زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی ایلیٹ ایک طرح سے مل کے اور یہاں سے کمانا چاہ رہی ہے. یہ ایک قسم کا کہ ایلیٹ کیپچر بالکل ہے، مگر ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کہ جو زمین تباہ ہو جائے گا وہ دونوں ہاریوں کے ہے اور زمینداروں کے بھی زمین ہے، اور ان کی یہ چاہت ہے، اٹس ٹپیکل کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ، کہ غریب اور امیر دونوں چولستان کی طرف جا کے زمین لے لیں. اچھا. Because the whole incentive behind this is profit. You can get only a minimum of, you can lease, sublease from the army 5,000 acres minimum. اچھا، تو 5,000 ایکڑ تو کسی غریب کے لیے لینا تو میرا نہیں خیال ممکن ہے. بالکل ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وڈیرا سسٹم کو نیا شکل دیا، انہوں نے ایک جدید شکل دیا کہ ابھی ہم وڈیروں کو ختم کریں گے اور ان کے بدلے میں کارپوریٹ فارمنگ کریں گے، مگر اصل میں سسٹم تو وہی ہے. انسٹیڈ جیوگرافکلی وہ ہمیں شفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جو بھی سندھ کے غریب ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب کی طرف جائیں اور انہی امیر لوگ کے لیے کام کریں، مزدوری کریں، غلامی کریں، اور جو سندھ کے امیر ہیں، جو سندھ کے زمیندار ہیں، کہ وہ بھی ان کے روایتی زمین چھوڑ کے پنجاب کی طرف جائیں اور 5,000 ایکڑ ان سے سب لیز کریں، اور and no one will have ownership. That is also the catch. Not a single party, be it the Gharib Hari or even the Amir Zamindar, none of them will have actual ownership of the land. They will be tenants. Everyone will become a tenant to the larger government body. تو اس کے بدلے اگر یہاں سندھ سے لوگ جا کے وہاں پہ اگر کسی طرح چلیں، اگر ان کا خیال ہے کہ یہاں سے لوگ جائیں گے، امیر بھی اور غریب بھی سب جائیں گے، زمینیں لیں گے، تو باقی سندھ کی زمینوں کا کیا ہوگا؟ بنجر ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ جو ابھی بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ڈاؤن اسٹریم سندھ میں، دریائے سندھ میں پانی نہیں ہے. مینگرووز ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ جو آپ کا بحیرہ عرب ہے اس کا اوشن انٹروژن ہو رہا ہے لینڈ کے اندر، اور پانی ویسے ہی کھارا ہو رہا ہے. ابھی تو جو اس سے نقصان آئے گا، ایک تو ہمارے ملک میں ایک نیاب نسل جانور ہیں جو کہ صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے، اور وہ ہے ہماری سندھی اور سرائکی میں بلہن، انڈس ریور ڈولفن، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی جیسے آپ نے بھی کہا کہ سندھ میں ایک اور بھی خاص چیز ہے، وہ ہمارے جنگلات ہیں. بیلا ہے جس کو ہم بیلا کہتے ہیں، مینگروو فارسٹ، مختلف قسم کے درخت جو کہ ہمارے ریورائن فارسٹ میں پائے جاتے ہیں اور سمندر اور دریا کے میلاپ میں بھی پائے جاتے ہیں. یہ سارا ختم ہو جائے گا، یہ سارا ختم ہو جائے گا، اور 60% ڈولفن صرف سندھ میں موجود ہیں. بالکل. اور ان کے یہ جو نمبر ہے یہ ختم ہو جائے گا. اینڈ دس از ناٹ an exaggeration. Dolphins need deep water. They need fast flowing water. They need water of a certain quality, which we have up until Sakhar. There are, out of the 2,000 dolphins in Pakistan, 1,500 are between Guddu Barrage and Sakhar Barrage in northern Sindh, a 100-kilometer space. It is a dense concentration. اور میرے خیال ہے یہ بلائنڈ ڈولفنز دنیا میں اور کہیں نہیں ہے نا؟ صرف نہیں، بالکل. تقریباً دنیا میں 6 قسم کے دریا ڈولفن ہیں، مگر ہر قسم کے ڈولفن ایک الگ نسل ہے. اور ہمارے نسل اس کا یہ ہے کہ it's blind, it's a blind dolphin. It uses echolocation. It is adapted only to the waters of the river Indus. ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو دریائے سندھ سے نکال کے کسی تالاب میں ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. کیش کراپ نہیں ہے نا، تو کسی کو کسی فکر نہیں ہے. بالکل بالکل. تو اچھا یہ بتائیں کہ جو انڈس ریور اتھارٹی ہے ارسا،
اس نے کیسے اس کی منظوری دے دی؟ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ بھائی آپ دونوں پارٹیوں کو بٹھائیں اور دیکھیں اور انڈس ریور کی پروٹیکشن کریں، اور جو 1991 کا معاہدہ ہے سندھ اور پنجاب کے درمیان پانی کی تقسیم کا، وہ دیکھے کہ بھائی وہ ایمانداری سے ہو رہا ہے. تو ارسا نے کیسے اس کی، کیا ان کو زبردستی کروایا گیا ارسا سے؟ کیونکہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا بھی کوئی اجلاس نہیں ہوا اس کے اوپر. یہ تو لگ رہا ہے کہ یونیلیٹرل قسم کا فیصلہ ہے. ہمارا تو ہے نہیں ڈیموکریسی. آپ جس طرح آپ بات کریں اسی طرح آپ بات کریں جیسے ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں رہتے ہیں. یہ ہم ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں نہیں رہتے ہیں. اینڈ an example of the fact that we don't live in a democratic state is take the 26th Amendment, for example. Yes. Take the 30th Amendment, for example. These were amendments that changed the entire structure of our legal and judicial process, and they were done in a weekend. Yes, exactly. Bilkul. Now, if they can change our judicial process in one weekend without asking anybody, without getting a real majority vote, which of course, as we know, was taken through intimidation, Yeah. then what makes you think that they will ask us how we want to survive? They made this process, they made this decision, انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کافی سال پہلے, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ سندھ میں لوگ اس کے خلاف احتجاج کریں گے, اس کو یہ پروجیکٹ, یہ منصوبہ قبول نہیں کریں گے. تو اس لیے انہوں نے کسی کا اجازت نہیں لیا تھا. If it were done properly, they wouldn't have just done these top level procedures, but they would have taken a referendum from the people of Pakistan. تو پیپلز پارٹی کا کیا؟ پیپلز پارٹی تو گورنمنٹ میں سندھ ان کا ہے, they're ruling سندھ for the last 16 years. تو ان کا کوئی احتجاج ہم اس طرح سے دیکھ نہیں رہے, بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے, خبریں آ رہی تھیں, ابھی کنفرم مجھے بھی نہیں کہ مجھے کہیں سے, کہ صدر زرداری نے بھی سائن کر دیا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں کیا, لیکن یہ خبریں ہیں. تو پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کے لیے یہ چیز کس طرح سے ایکسیپٹیبل ہے؟ آپ کی بات ہوئی ہے کسی سے پیپلز پارٹی میں؟ آئی نو کہ جو بھی پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, ممبران ہیں, وہ بالکل اس کے مخالف ہے, اس پروجیکٹ کے مخالف ہیں, کیونکہ وہ سندھ کے ہیں رہنے والے. انہوں نے خود ان کے اپنی آنکھوں سے دریائے سندھ دیکھے ہوئے ہوں گے کہ یہ کوئی دریا ہے نہیں, خشک ہو گیا. جو ہمارے شناخت ہے, ہمارے پہچان ہے, وہ ابھی نہیں ہے. بالکل. اینڈ تو obviously وہ ان کے مخالف ہیں. I believe the chairperson of Pakistan People's Party did make a statement saying that he was against it and that there was some trickery going on behind the scenes. But indeed, if the document is correct, because there is a document that is going viral on the internet that has President Asif Ali Zardari's signature, who is a part of the PPP, and it has the signatures also of Shehbaz Sharif, and it has the signatures of a whole boardroom of the most important people of the country. Now, what is PPP doing? What has PPP been doing for 20 years? یہ بھی ایک سوال ہے کہ بہت اہم سوال ہے. یہ بہت اہم سوال ہے کہ 20 سال میں انہوں نے 3-4 پل بنائے, ایک بس انہوں نے ہمیں دیا, اور 2-3-4 گرین سپیسز انہوں نے بنائے, اور مگر اس کے علاوہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کو بالکل پورے طاقت دیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیرتھر نیشنل پارک سے بھی زمین چھین کے لے سکتے ہیں. جو اصل رہنے والے ہیں کاٹھور کے اور کیرتھر پہاڑوں کے, وہ ان سے بھی زمین چھین کے لے سکتے ہیں. اور ہمارے جو کراچی کے جو سب سے اہم گرین بیلٹ ہے ملیر, انہوں نے وہ بھی تباہ کر دیا, اور پل بھی بنایا جن کے خلاف میں نے بہت احتجاج کیا, اور انہوں نے اس پل کو کیا نام دیا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے, میرا نام دیا. سو it's you know, the PPP made a lot of promises. انہوں نے بہت وعدہ کیا, بہت ڈسپوائنٹ کیا, خاص طور پر سیلاب کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دریائے سندھ کے پرانے راستے کھولیں گے تاکہ ہم یہ پانی, فلڈ, سیلاب کا پانی, بارش کے سیلاب کا پانی بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور جب سیلاب آتے تو اتنا نقصان نہیں پڑے گا. انہوں نے وہ نہیں کیا.
بالکل. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر واپس بنائیں گے, دوبارہ بنائیں گے, جن کے گھر گر گئے سیلاب میں, وہ بھی نہیں ہوا. اچھا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیلاب کے بعد سے 2022 کے سیلاب کے بعد سے وہ بلاول بھٹو اور یہ پوری دنیا میں, اور ایون جو شہباز شریف نے بھی سب جگہ جا کے کہا کہ بھائی پاکستان سب سے زیادہ ماحولیاتی آلودگی سے امپیکٹڈ ہے اور فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اور ہمیں ہماری ہیلپ کی جائے اور یہ سارا کچھ. تو ہم دنیا بھر سے انوائرمنٹ کے نام پہ ویو بن آسکنگ فار ہیلپ. اوکے بھائی, ہمیں لیکن اب یہ جو دریائے سندھ کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو سندھ میں جس طرح سے انوائرمنٹ امپیکٹ ہوگا, ایکولوجیکل امپیکٹ ہوگا, تو ہم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے گلوبل سٹیج پہ جسٹیفائی کر سکیں گے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم امپیکٹڈ ہیں اور ہم نے تو کچھ کیا نہیں, لیکن ہم نے تو ماحولیات کو انڈینجر نہیں کیا, لیکن ہم فرنٹ لائن پہ ہیں تو ہمیں ہیلپ کیا جائے. دوسری طرف آپ یہ کر رہے ہیں, تو how does the party in power plan to justify this on the international stage? They can't. ان کی یہ چاہت ہے کہ ہم جیسے آواز شخص جو کہ ان کے خلاف, نہ صرف ان کے خلاف بات کریں مگر حقیقت بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں تاکہ ہم اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں وہ آپ کے پیسے ایکچولی غلط استعمال کر رہے ہیں, ماحول کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. 211 ارب روپے ان کینالز کے اوپر لگا رہے ہیں. بالکل, ان کینالز کے اوپر لگا رہی ہیں. پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جب ہم اپنے عوام کو کہتے ہیں جو بے زمین ہاری ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم آپ کو زمین نہیں دے سکتے, پھر پیچھے یہ کرتے ہیں ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم آپ کا محلہ بہتر نہیں کر سکتے, مگر پیچھے یہ بھی کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس اتنا پیسے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین موٹر ویز بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑا نیا نہر سسٹم نظام بنا سکتے ہیں, تو ہم اپنے عوام کو اچھا گھر کیوں نہیں دے سکتے, اچھا اسکول کیوں نہیں دے سکتے, اچھا اسپتال کیوں نہیں دے سکتے؟ اس سوال کے پیچھے بہت سارے چیزیں ہیں. ون از کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اتنی ڈیلیں کی ہیں, اتنی ڈیلیں کی ہیں کہ اس ایک مجبوری بھی ہے. سو what they're doing now is they are systematically destroying all government institutions. ہر سرکاری ادارے کو ختم کرتے جا رہے ہیں, یعنی کہ ہمارے پبلک ہیلتھ یا پبلک انفراسٹرکچر. Look at PIA. Look what's happening to PIA. It's privatization. And before its privatization, what happened to PIA? It was being systemically and systematically eradicated. Flights being cancelled, local airports shutting down, especially in Sindh. Sindh used to have 5 or 6 airports. Now there's Karachi and Sakhar only. This is all being done because we've done so many deals with the IMF. There is no public money left. So now we are trying, now the state has become a profit incentive state. It is not a state that serves the people. It is the state that serves itself and bails itself out of its own crises. And we suffer even though we did not take the loans ourselves. اچھا, آپ نے کہا کہ جو ریاست ہے وہ منافع کی بنیاد پر اب کام کر رہی ہے. تو سندھ میں جو یہ پورا کینالز کا ہے, اور اس سے پہلے بھی سندھ میں جو پانی کی کمی ہے, جو معاہدے کے تحت سندھ کو کم مل رہا ہے پانی, میرا خیال ہے اب جو سندھ کو 40% کم مل رہا ہے پانی اپنے حصے سے, اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو تقریباً میرا خیال ہے 1.5 سے 2 ارب ڈالر ہے. مطلب اگر یہ نقصان نہ ہوتا تو ہم 1.5 سے 2 ارب ڈالر کما سکتے تھے. اتنا تو 1 ارب ڈالر کے لیے تو ہم آئی ایم ایف کے پیچھے گھوم رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی کانولیوٹڈ قسم کی اکنامک تھاٹ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چیز ہے اس کو آپ بیچ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, اور اوپر سے ایک سپر اسٹرکچر لا کے اور وہاں سے پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں. تو یہ پیچھے جو ان کے سوچ ہے, میں ان کے جیسے سوچ نہیں سکتا ہوں. کوئی نہیں سوچ سکتا, کوئی بھی نہیں سوچ سکتے. ہم بھی خود کنفیوز ہو رہے ہیں.
آئی تھنک یہ خود ہاتھ سے کر رہے ہیں. They want to destroy the current agricultural infrastructure. اور ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمیں لینڈ ریفارم کی ضرورت ہے. تقریباً 90%، آلموسٹ 90% آف ہاری کسان یعنی بے زمین ہے، یعنی کہ جو زمین پر وہ کام کرتے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں نا. تو صرف لینڈ ریفارم کے تھرو سے یہ بدل سکتا ہے، مگر ان کی یہ چاہت ہے کہ جو انڈیجنس لوگ ہیں، جن لوگوں کے پاس زمین ہے، روایتی زمین ہے، کہ وہ تباہ کریں. جب یہ تباہ ہو جائے گا تو یہ جو کلاس ہے، ہمارے پرانے پاکستانی کلاس ہے، چاہے وہ زمیندار ہے یا کسان ہے، وہ بالکل ہی کمزور ہو جائیں، تاکہ وہ آواز نہیں اٹھائیں گے آگے جا کے. اینڈ ہاؤ ڈو یو میک سم ون ویک؟ یو اسٹارو دم. You starve them. And Sindh has been a problem for the capital of Pakistan, Islamabad, for a very, very long time. I would even say since partition. اگر ہم سندھ کے غربت کو دیکھتے ہیں، یہ نہ صرف پی 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 کی غلطی ہے، یہ شروع سے ایک قسم کی سیبوٹاج ہے. کیونکہ سندھ میں جو بھی امیر ہندو ہوتے تھے یا کاروباری ہندو ہوتے تھے، محنت کرنے والے تھے، وہ سندھ میں رہتے تھے اور سندھ کی طرف واپس بھی آنا چاہ رہے تھے. سو دے کریٹڈ آلریڈی فرام اسٹیج آف پارٹیشن a very weak infrastructure in Sindh that would not allow it to flourish, but instead allow it to become a colony for the rest of Pakistan to be extracted from. I also want to clarify my position on this, yes. that even though I say the truth, which is that Sindh is being used as a colony, I do believe in a unified Pakistan. We all do. We all do. But I think the idea of a unified Pakistan is becoming less and less attractive to young people all over the country. کیونکہ پیدائش سے ابھی تک وہ صرف ستیہ ناس دیکھ رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز تو بھوک ہوتی ہے نا. بالکل. اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہو تو یہ تو صرف آئیڈیل، یہ تو صرف باتیں ہیں نا. اس کا یہ کھا تو نہیں سکتا نا انسان. ہاں، اس سے تو ہاں بھوک. اچھا، میں تھوڑا سا شفٹ کرنا چاہوں گی کارپوریٹ فارمنگ کی طرف. لوگ جب یہ نام سنتے ہیں، جیسے آپ نے کہا یہ صرف ایک نام ہے، لوگ لیکن جب سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں بہت اچھی چیز ہونے جا رہی ہے. اور حکومت پنجاب کہہ رہی ہے ہم ریسرچ انسٹیٹیوٹس بنائیں گے اور ٹریکٹرز دیں گے اور بیجے دیں گے اور فرٹیلائزر اور کیا کیا کریں گے. تو وہ اس کو جس طرح سے سیل کر رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، لے آئیں اپنے ٹریکٹرز، لے آئیں اپنے بیج چین سے، امریکہ سے، آپ کے جی ایم او پروڈکٹس، آپ کے زہر والی پیسٹیسائڈ، آپ کے زہر والی فرٹیلائزر، سب کچھ لائیں. آپ ریگستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں، آباد کریں، مگر آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے نا، اصل میں سوال یہ ہے کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. سرکار کی ذمہ داری ہے عوام کو، غریبوں کو، مظلوم کو. اور ایک زمانے میں ہم نے اس ملک میں دیکھا نظریاتی سیاست، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں امیروں کی سیاست. سیاست اور یہ فیصلہ جو بھی وہ لے رہے ہیں اپنے لیے لے رہے ہیں، عوام کے لیے نہیں لے رہے، ہمارے لیے نہیں لے رہے. یہ وہ نہیں سوچ رہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ دنیا پلیز ہمیں پیسے دے دے تاکہ ہم اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں، پھر یہ پیچھے کچھ اور کریں. وہ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے جیب کیسے بھر سکتے ہیں، اور بس یہی ان کا سوچ ہے. اور ایسا لگتا بھی ہے کہ وہ کسی دوسرے دنیا میں رہتے ہیں، لٹرلی کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں. رات کو اسپیس شپ پہ سواری کر کے ادھر پہنچتے ہیں مارس پہ، پھر ادھر آ کے ہمارے فصلیں لیتے ہیں، ہمارے جانور لیتے ہیں، ہمارے لوگوں کی محنت لیتے ہیں. And they leave Pakistan as a skeleton of a state rather than a full-bodied state that we can be. And I really believe that Pakistan ایک مقدس،
قدیم اور قدرتی اور پاک جغرافیہ ہے. بالکل, اور اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. اور یہ میں صرف کہہ نہیں رہی کہنے کے لیے, لیکن اگر آپ جب دیکھیں ریسورسز کے حوالے سے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ, جتنے محنتی لوگ ہیں اور جتنے ریزیلینٹ ہیں ہمارے یہاں غریب لوگ, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کتنا پوٹینشیل ہے. بالکل. اور یہ بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے جو کنارے ہیں, بارڈرز ہیں, وہ قدرتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تقریباً دریائے سندھ, طاس کے تمام دریا موجود ہیں, اور ان کے پہاڑ, مثال کے طور پر کوہ ہمالیہ, کوہ کراکورم, وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں, اور پھر دریائے سندھ اور عربی سمندر کے ملاپ بھی ادھر موجود ہے. This is a full system, and historically this whole area has always had a separate identity to the rest of the subcontinent because of the river Indus. انڈس ویلی سویلائزیشنز پوری. Exactly. Indus, ایک زمانے میں ہم اس کو کہتے تھے انڈس ویلی سویلائزیشن. جب پھر اس کے بعد ہندو دورہ میں انہوں نے اس کو یہ نام دیا سپتا سندھاوا. پھر اس کے بعد جب محمد بن قاسم آیا تو یہ پورے علاقے کا, and I'm not saying this just, and I'm not a Sindhi nationalist, I'm not saying it to be a Sindhi nationalist, مگر اس پورے علاقے کا نام کیا تھا؟ سندھ, دریائے سندھ سے. تو سندھ جو ملک تھا یا سویلائزیشن تھا یا سلطنت تھا, وہ مکران سے لے کر کشمیر تک جاتا تھا, یہی سندھ تھا. پھر اس کے بعد جب پھر مغل دور میں یہ اس علاقے کو بھی سندھ کہتے تھے, ملتان تک. پھر جب انگریز آئے تھے انہوں نے پورے زمین تقسیم کیا, بانٹ دیا, وہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا, اور ان کا ڈیوائڈ اینڈ رول شروع کیا. اور جس طرح انگریز نے ڈیوائڈ اینڈ رول شروع کیا, ویسے ہمارے اپنے بڑے کر رہے ہیں, ایلیٹس کر رہے ہیں, وہ ہمارے ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہے ہیں. ان کی you think that the state of Pakistan would be against nationalist activity, but actually it benefits them. It benefits them کہ سندھی پنجابیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, یا سندھیوں پختونوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, یا سرائکی بلوچوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی وہ کرنا چاہتے, جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ہم سے اجازت نہیں لیا انہی 6 کنالوں کے لیے, پھر بھی کیا تھا. پیچھے جب وہ یہ فیصلہ لے رہے تھے وہ ہمیں لڑا رہے تھے, مختلف چیزوں پہ لڑا رہے تھے, ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہے تھے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے نیوز سائیکل اس پہ دھیان نہیں دے رہے. بالکل مین اسٹریم میڈیا پہ ایک طرح سے, میں بائیکاٹ تو نہیں کہوں گی, بٹ مین اسٹریم میڈیا از ڈارک آن اٹ. اٹس ڈارک, اٹس کمپلیٹلی ڈارک آن اٹ. اور ہم صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ کدھر احتجاج ہو رہے, کون احتجاج کر رہے, کون بات کر رہے. اور تمام سندھ کے گروپس, چاہے وہ سول سوسائٹی ہیں یا سیاسی تنظیم ہیں یا سماجی تنظیم ہیں یا انڈیویجول شخص ہیں, یہ سب انہی 6 کنالوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت اچھی کانورسیشن ہوئی. آئی ہوپ یہ لوگ سنیں, سمجھیں, اور جو ہماری پاور ایلیٹ ہے اس کو بھی کچھ سمجھ میں آئے, اور وہ کم سے کم بات تو کرے اس پہ, نیگوشیٹنگ ٹیبل پر تو آئے. جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کا اجلاس بلانا چاہیے, اس پہ پوری بات ہونی چاہیے, کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کی لائک آپ سے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو نہروں کا یا کارپیٹ فارمنگ کا یہ سارا جو خیال ہے, ویسے ہی میرا اپنا ایک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کہاں سے آیا. مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے شکوہ, اس کی ایک لائن ہے, وہ کسی کے دماغ میں بیٹھ گئی, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. اجازت دیجیے.